الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، باغ فدق پارٹ نمبر 5 میں پہلے ہم حاضر ہوئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ نمبر 6 میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی اور معترضین کا آخری وار۔ تو اس حوالے سے آج ہم چند معروضات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگرچہ گزشتہ کلپس میں باغ فدق کا ہر پہلو سلجھ گیا ہے اور ایک منصف کے لیے تو یہ گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ حقائق کے ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر کسی قسم کا تعین کرے، مگر آخر میں ہم اس کے متعلق مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ اہل تشیع حضرات جب ہر طرح سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑا اور سب سے اہم شبہ پیش کرتے ہیں کہ بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ ابو بکر کا جواب سن کر سیدہ پاک ناراض ہو گئیں، اور جب تک زندہ رہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام نہیں کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو جناب امیر المؤمنین سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو ان کو دفن کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع نہ دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتب سیاہ اہل سنت میں جناب سیدہ کی زبان سے ان کا ناراض ہونا ہرگز منقول نہیں ہے۔ ناراضگی دل کا فعل ہے، جب تک زبان پر ظاہر نہ ہو دوسرے شخص کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ البتہ قرائن سے دوسرا شخص قیاس کر سکتا ہے، مگر ایسے قیاس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب سیدہ پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زبان سے ابو بکر کی شکایت ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اعتراض کیسا؟ نمبر دوسری بات یہ کہ بخاری کی جس روایت سے یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب ابو بکر صدیق سے فرق مانگا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا دی۔ گویا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تقسیم فدق کا مطالبہ کہ آپ تقسیم فدق کا مطالبہ فرماتی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ فدق تقسیم کیسے ہو؟ بس یہ کہ وہ زبانی گفتگو جو جناب سیدہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی، سیدہ نے حدیث سنی اور خاموش ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے حدیث سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کا عہد فرمایا۔ اس حدیث کی راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ سیدہ ابو بکر کی زبانی گفتگو کو نقل کرنے کے بعد اپنے تاثرات اس طرح ظاہر فرماتی ہیں: فغضبت فاطمہ وحجرت ابا بکر فلم نزل مہاجرت حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر۔ پس ناراض ہوئی فاطمہ اور اس قصے وراثت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ترک کر دی، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ حضور کے بعد 6 ماہ حیات رہیں۔ بخاری کی دوسری روایت کے یہ لفظ ہیں: وَحَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ وَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ۔ پھر گفتگو نہ کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کے معاملے میں حتیٰ کہ انتقال کر گئیں۔ بخاری کی یہ دونوں روایات من و عن آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اہل تشیع انہی سے یہ شبہ پیدا کرتے ہیں
کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر پر ناراض ہو گئی، اور پھر وفات تک آپ نے ابو بکر سے کلام ہی نہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت بخاری سے یہ مفہوم لینا بالکل غلط ہے، اور اس کے دلائل یہ ہیں۔ نمبر اول کہ بخاری و مسلم و سیاق کی روایت میں غضبت و حجرت کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدسہ کے الفاظ نہیں ہیں، اور نہ کسی روایت میں یہ مذکور ہے کہ سیدہ نے اپنی زبان مبارکہ سے اظہار ناراضگی فرمایا، بلکہ یہ اظہار راوی کے اپنے تاثرات ہیں جو اس نے واقعات سے اخذ کیے ہیں۔ سیاق کی کسی روایت سے سیدہ کا اپنی زبان سے اظہار ناراضگی فرمانا ثابت ہی نہیں ہے۔ نمبر دوسری بات، یہ امر مسلم ہے کہ راوی حدیث ایک واقعے سے جو نتیجہ نکالتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ ظاہری واقعے میں دیانتداری کے ساتھ ایک نتیجہ نکالتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ نتیجہ غلط ہو۔ یہاں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب راوی نے دیکھا کہ سیدہ نے فدق مانگا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی، اور حدیث سن کر سیدہ خاموش ہو گئی اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات نہ کی، تو اس نے اس واقعے سے نتیجہ نکالا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سے ناراض ہو جانے کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے تاثرات کو انہی الفاظ میں بیان کر دیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئی، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ یہ خاموش ہو جانا یا ترک کلام کرنا ناراضگی ہی کی بنا پر ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سن کر مطمئن ہو گئی، اس لیے خاموش ہو گئی، اور پھر چونکہ ان کو فدق کے معاملے میں مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے سیدہ نے اس معاملے میں مزید گفتگو نہ فرمائی۔ چنانچہ اس قسم کے متعدد واقعات اہل تشیع اور اہل سنت کے راویان حدیث میں مل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار اکثر صحابہ کرام حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، اور یہ واقعہ مشہور ہو گیا، مگر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کی تو آپ نے فرمایا میں نے طلاق تو نہیں دی۔ دیکھیے مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے طلاق دے دی۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کا قیاس تھا۔ تو جس طرح حضور کی خلوت نشینی سے صحابہ نے یہ قیاس کیا ہے، آپ نے طلاق دے دی ہے، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی بلکہ صرف علیحدگی اختیار کی تھی، ٹھیک اسی طرح فدق کے معاملہ میں راوی نے ترک کلام اور سیدہ کے خاموشی سے ناراضگی کا استنباط کر لیا، حالانکہ واقعہ یہ نہ تھا، کیونکہ ترک کلام ایسی چیز نہیں ہے جس کی علت ضرور ناراضگی ہو، اور پھر سیدہ کا حدیث سن کر ناراض ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کون مسلمان ہے جو حدیث رسول سن کر ناراض ہو جائے کہ سیدہ ناراض ہو؟ اور راوی حدیث کا کسی واقعہ سے قیاس کرنا اور اس کا قیاس غلط ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو راوی کی روایت و امانت یا عدالت و ثقافت کو مجروح کر سکے، کیونکہ قیاس میں یا اندازہ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ اس میں غلطی کا قصد نہیں ہوتا، غرض ہے کہ سیاق کی روایت سے جو بات ثابت ہو سکتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ راوی حدیث کا اندازہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی، لیکن ہر سلیم العقل اور منصف صرف اس اندازے کو قطعی اور یقینی قرار نہیں دے سکتا، لہذا ایسی صورت میں سیاق کی روایات سے اہل تشیع حضرات کا یہ شبہ پیدا کرنا کہ سیدہ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئی تھی کوئی وزن نہیں رکھتا، جب سیاق کی روایت سے یہ امر یقین کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے
کہ سیدہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ناراض ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں صدیق اکبر پر زبان دراز کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ نمبر تیسری بات یہ کہ یہ وجہ ہے کہ بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں 14 احادیث فدق مذکور ہیں، جن میں سے 4 مقام ایسے ہیں جہاں ناراضگی مذکور ہے، باقی 10 مقاموں میں ناراضگی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پھر حدیث فدق اور اصل صرف 3 صحابہ سے مروی ہے، حضرت سیدہ عائشہ، ابو طفیل، ابو ہریرہ، جس میں صرف صدیقہ سے عروہ بن زبیر کے واسطے سے ابن شہاب زہری جو روایت کرتے ہیں اس میں ناراضگی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ابن شہاب زہری بھی ہمیشہ ناراضگی کا فقرہ نہیں بیان کرتے، کبھی بیان کرتے ہیں اور کبھی نہیں۔ چنانچہ ان مقامات میں جو ہم اب عرض کرنے لگے ہیں کہ ناراضگی کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ زہری اس میں بھی ہے۔ بخاری جلد نمبر اول کتاب الجہاد باب فرض الخمس، بخاری جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب قرابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب غزوہ خیبر، بخاری کتاب الفرائض۔ اسی طرح ابو داؤد میں 3 جگہ، ترمذی میں صرف 1 جگہ اس حدیث کا ذکر آیا ہے، مگر وہاں بھی ناراضگی ذکر نہیں ہے۔ غرضے کا 14 مقامات میں صرف 4 مقامات پر ناراضگی کا ذکر ہے، اور وہ بھی حضرت سیدہ کی زبان مبارکہ سے نہیں بلکہ راوی کے اپنے تاثرات ہیں، جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے مذکورہ بالا دعویٰ کی تائید و توثیق کرتی ہے۔ نمبر 4 بات، اصل واقعہ پر دیانتداری کے ساتھ غور کیا جائے تو بھی ہماری مذکورہ بالا نظر کی مزید توثیق ہو سکتی ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فدق مانگا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی۔ حدیث سنانا اور اس پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنے کا عہد کرنا کوئی بھی ایسی بات نہ تھی جس پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ناراض ہو جاتی، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ انما یاکل آل محمد فی الحاظ المال، یعنی کہ ہاں فدق کا مال آل محمد پر صرف ہوگا۔ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فدق کی آمدنی پر آل محمد پر صرف کرنے سے انکار نہیں فرما رہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فدق میں میراث تو حکم نبوی کی بنا پر جاری نہیں ہو سکتی، ہاں اس کی آمدنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف کی جائے گی، جس سے اس شبے کا بنیاد ہی اڑ گیا کہ ابو بکر نے فدق غصب کر لیا یا سیدہ کو محروم کر لیا۔ غصب یا محروم کر دینے کا لفظ تو اس وقت بولا جا سکتا ہے جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہ فدق تقسیم کرتا ہوں اور نہ اس کی آمدنی آل محمد کو دیتا ہوں۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ کرتے تو یہ شک تو بے شک ان پر یہ الزام آ سکتا تھا، مگر انہوں نے تو یہ فرمایا کہ فدق کی تقسیم تو حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے نہیں ہو سکتی، ہاں اس کی آمدنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ہوگی، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق میں عمل کرتے تھے اسی طرح میں بھی کروں گا۔ چنانچہ مسلم شریف کے یہ لفظ ہے کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحالها الذي كانت عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عملن بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بخدا فدق جس حال میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، میں بھی اس میں قطعا تغیر نہیں کروں گا، اور جو عمل رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم
کرتے تھے میں بھی وہی کروں گا۔ انصاف اور صریف الفاظ سے یہ واضح ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کی آمدنی دینے سے قطعاً انکار نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تو غصب فدق کا الزام قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایسے معقول جواب کو سن کر ناراض ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث رسول سن کر سیدہ پاک کا ناراض ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قضیہ فدق میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ناراض ہونا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے خوش ہو جانا قطب شیعہ سے ثابت ہے۔ ایسی صورت میں یہ کہا کہ دیانتداری ہے کہ ناراضگی کی روایات کو تو اچھالا جائے اور رضامندی کی روایات کو اچھالا ہی نہ جائے۔ بس جب قضیہ فدق میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہونا اظہر من الشمس ہے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کی کیا گنجائش ہے؟